اس کی جو ہے بےخونی پہ جو ہے یہ لگ گئی ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آرڈیننس کی جو فیکٹری انہوں نے بنائی ہوئی ہے اس کے تحت آپ سب یہاں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی امینڈمنٹ جب کی جاتی ہے تو وہ قوم کی بھلائی کے لیے کی جاتی ہے, قوم کی بہتری کے لیے کی جاتی ہے. اگر قوانین میں امینڈمنٹ ہوتی ہے, اگر امینڈمنٹ کسی ایک شخص کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کیے جائے تو وہ پرسن اسپیسیفک جو ہے امینڈمنٹ ہو جاتی ہے. اور اسی طرح کی پرسن اسپیسیفک جو امینڈمنٹ ہے وہ ایچ ای سی کے آرڈیننس میں کی گئی. ایچ ای سی کے آرڈیننس میں جو صرف ایک چیز بدلی گئی وہ ایچ ای سی کے چیئرمین کی مدت, جو ان کی مدت ہوتی ہے اپوائنٹمنٹ کی, اس کو کرٹیل کرنے کے لیے جو ہے یہ امینڈمنٹ لائے گی. میں طارق بنوری صاحب کا ذکر یہاں پہ کروں گی. وہ ایچ ای سی کے چیئرمین تھے اور انہوں نے حکومت کی جو احکامات اور جو ناجائز مطالبے تھے جب ماننے سے انکار کیا تو ایچ ای سی کے چیئرمین کو ہٹانے کے لیے جو آرڈیننس میں جو دی گئی ہے, رولز میں جو پروویژن ہے وہ یہ ہے کہ یا تو وہ کرپٹ ہو یا مینٹلی انسین ہو یا اور کوئی ایسی چیز ہو جس کی وجہ سے اس کو ہٹایا جا سکتا ہے, نہیں تو 4 سال تک آپ ایچ ای سی کے چیئرمین کو نہیں ہٹا سکتے. جب یہ ساری چیزیں اور سارے حربے کامیاب نہیں ہوئے اور انہوں نے انکار کیا کہ میں جو ہے اصول کے مطابق چلوں گا, وہ یہ بھول گئے شاید کہ یہ حکومت اصولوں پہ نہیں, یہ حکومت بدماشی پہ چلنے والی حکومت ہے. تو ان کو راتوں رات امینڈمنٹ کر کے ایکٹ میں ایچ ای سی کے, جس میں آپ کو آپ کی نالج کے لیے بتانا چاہتی ہوں کہ ایچ ای سی کا ایک کمیشن بھی ہے اور ایچ ای سی جو ہے یہ ایک قومی ادارہ ہے, یہ وفاقی ادارہ نہیں ہے. اس میں صوبائی حکومتوں کی بھی حصہ داری ہے, صوبائی حکومتوں کے ممبران اس کے ممبر ہوتے ہیں کمیشن میں. مختلف پاکستان کی یونیورسٹیوں کے جو وائس چانسلرز ہیں وہ اس کمیشن کا حصہ ہوتے ہیں. ان سے پوچھے بغیر, ان کی رائے لیے بغیر ایسی کیا ایمرجنسی آ گئی تھی کہ پارلیمنٹ کے اجلاس کا بھی جو ہے انتظار نہیں کیا گیا اور صدر صاحب کی آرڈیننس فیکٹری سے یہ امینڈمنٹ جاری کر دی گئی اور اسی امینڈمنٹ کے تحت طارق بنوری صاحب کو جو ہے وہ نوکری سے فارغ کر دیا گیا. تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کی انفارمیشن کے لیے کہ سندھ گورنمنٹ آلریڈی اس کے اگینسٹ ہائی کورٹ میں سندھ میں گئی ہوئی ہے. ہم نے اسٹے لے لیا ہے اس کے اوپر کہ سندھ گورنمنٹ کو بھی اس میں کنسلٹ نہیں کیا گیا, ہمارے جو کمیشن کے ممبران تھے ان کو بھی کنسلٹ نہیں کیا گیا, اور یہ ہائی ہینڈڈنس جب کی گئی ہے تو یہ جو ہے برداشت نہیں ہوگی. ہم اس کے خلاف بولیں گے اور اس کو ہر جگہ جہاں جہاں جو فورم اویلیبل ہے اس پہ چیلنج کریں گے. اس کے علاوہ جو طارق بنوری صاحب کی جو اس سب کا سبب بنا وہ یہ کہ انہوں نے اس سے انکار کیا. انہوں نے سوالات پوچھے کہ ڈاکٹر عطاء الرحمان جو ہیں وہ ایک ادارے کے ہیڈ ہیں, ہر سال 40 ارب روپے کا جو ہے دیا جاتا ہے, اس کو فنڈنگ اس کی ہوتی ہے, اور ان کا کام ہے کہ دوائیوں کی, کیمیکلز کی ڈیولپمنٹ ہے, ویکسینز کی ڈیولپمنٹ ہے. ہم یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب اتنا بڑا ادارہ ہے جو کتابوں میں موجود ہے جس کی ہر سال 40 ارب روپے کی فنڈنگ ہوتی ہے, تو پھر ہم کیوں ویکسینز کے لیے روتے پھرتے ہیں؟ اگر ہماری اتنی اہلیت ہے کہ ہم 40 ارب روپے ریسرچ پہ لگا رہے ہیں, ویکسینز اور دوائیوں کی جو ہے ریسرچ پہ, تو کیوں ہمارے ہاں پھر ویکسینز کی کمی ہے؟ کیوں کتے کے کاٹے کی ویکسین جو ہے ہمیں انڈیا سے منگانی پڑتی ہے؟ کیوں سانپ کے کاٹنے کی ویکسین جو ہے ہمارے پاس نہیں ہے؟ تو یہ 40 ارب روپے کا جب حساب مانگا جائے تو آپ پھر ایچ ای سی کے چیئرمین کو نکال دیں. اور جس طریقے سے میں آپ کے آج کا موقع فائدہ اٹھاتے ہوئے جو نئی تعلیمی پالیسی یہ لے کر آ رہے ہیں وہ اس ملک کی تباہی کا باعث بنے گی, ہم اس کی بھی مخالفت کرتے ہیں. اور میرے ساتھ موجود ہیں ہماری ایم این اے ہیں مہناز اکبر عزیز صاحبہ, تو وہ بھی میں نے آپ کے سامنے اپنی پارٹی کا موقف رکھا. ہم اس کاز پہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں ایچ ای سی کے ساتھ, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ نہ ہوں. میں ابھی اوور ٹو مہناز مہناز اکبر عزیز دانیال ان کے ممبر نیشنل اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون. یہیں پر بیٹھ کے کر لوں. ایک چیز میں بتا دوں, مجھ سے مس ہو گیا ہے کہ ایچ ای سی کا جو اپنا بجٹ ہے اس میں کٹوتی کی گئی ہے. آپ اور میرے بچے جو ہیں
ان کے بجٹ میں کٹوتی کی گئی ہے اور وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جایا جائے یونیورسٹیز میں. اس کا مطلب ہے کہ پبلک یونیورسٹیاں جو ہیں وہ بھی منی میکنگ انسٹیٹیوشنز بنیں گے, اور جو بچے اور ایک عام آدمی کا خواب ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھائے گا, اعلیٰ تعلیم دلائے گا, جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ یہ تعلیم نہیں حاصل کر سکتے. یہ بھی حکومت نے عام آدمی کی پہنچ سے اعلیٰ تعلیم کا جو ایک پہلو تھا جو ہم چاہتے تھے کہ بچے پڑھ جائیں وہ بھی ختم کر دیا ہے انہوں نے. 270 یونیورسٹیاں اس وقت ہیں پاکستان میں, چھوٹی بڑی, لیکن فنڈ جو ہے بجائے بڑھانے کے ان کی فنڈنگ کاٹ دی گئی ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ سیلف جنریٹ کریں فنڈز کو. اب یہ مجھے بتائیں کہ تعلیم اور صحت یہ بنیادی حقوق ہیں, اگر اس کے لیے بھی سیلف جنریشن کی ضرورت ہے تو پھر ہم ٹیکس کس بات کا دیتے ہیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پہلے تو میں اپنے رسپیکٹڈ میڈیا کے لوگوں کو, میڈیا کے ساتھیوں کو شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ وہ ایک بہت اہم مسئلے کے لیے یہاں پر پریس کانفرنس میں تشریف لے کے آئے ہیں, اور آپ ہمارے شانہ بشانہ چلتے ہیں جب ہم نے اس قسم کے ایشوز کے اوپر بات کرنی ہوتی ہے جو کہ اس وقت بہت پرٹیننٹ ہیں. دیکھیے, یہ جو HEC کے ساتھ گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے, یہ ہماری جو نوجوان قوم کا حصہ ہیں, بچے ہیں, ان کے ساتھ کھلواڑ ہو رہی ہے. ایک اتنا بڑا ادارہ 2002 میں بنا ٹو ریگولیٹ ہائر ایجوکیشن ان پاکستان, اور اس کا بہت فائدہ ہوا ہمارے بچے اور بچیوں کو. اسکالرشپس میں ہمارے میرٹ بیسڈ جو ہمارے میرٹ بیسڈ آئے دور دراز علاقوں سے بچے, اس میں جو تھا وہ بہت زیادہ فائدہ ہوا. اور یہ ہے کہ آج کے دن آپ یہ دیکھیے کہ کس طریقے کی کھلواڑ ہوتی ہے کہ راتوں رات 2 آرڈیننسز آتے ہیں. میں اس بات پہ بہت افسوس کرتی ہوں کہ پریزیڈنٹ علوی صاحب جو کہ بہت ایک ایجوکیٹڈ آدمی ہیں اور بڑے بیلنسڈ آدمی ہیں, وہ اس آرڈیننس پہ سائن کر دیتے ہیں. شاید ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اس اتنے بڑے تعلیمی جو انسٹیٹیوشن ہے, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے, اس کے انحطاط یعنی کہ ڈی جنریشن میں انہوں نے کتنا بڑا ہاتھ اور ساتھ دیا ہے. میں اپنی پارٹی کا موقف یہاں بیان کرنا چاہتی ہوں پہلے, اور میں پھر پوائنٹ بائی پوائنٹ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے, یہ کتنی بڑی ایک سازش ہے ان 10 لاکھ بچے اور بچیوں کے خلاف جو اس وقت ایک ہائی کوالٹی تعلیم حاصل کر رہے ہیں HEC کی ریگولیشن کے ماتحت میں. We the members of Pakistan Muslim League Nawaz reject the HEC ordinance and condemn the action by the government to make this autonomous institution subservient to the Education Ministry. These actions have led to compromise on merit, transparency, the standard of education, rights of students, opportunities of development, and have also undermined the integrity of the once an autonomous institution. Being a regulator, the HEC cannot be made subordinate to the Education Ministry. It has to work independently. What has been done to HEC will play havoc with higher education and the economy and the human resources of Pakistan. تو یہ ہے جی بات. پھر میں یہ اس بات سے شروع کروں گی کہ جی 2 آرڈیننس آتے ہیں راتوں رات. ہم جو پارلیمنٹ میں ایجوکیشن میں کام کر رہے ہیں, ہم خود حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ ابھی سیشن ختم ہوا ہے, اس کے 2 دن کے بعد ایک آرڈیننس آتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی یہ بہت ضروری ہے اور یہ بہت ہنگامی حالت ہے. تو اس میں کیا ہے, اس آرڈیننس میں دیکھیں تو وہ ایک شخصی کارروائی ہے جو اس وقت کا چیئر پرسن سٹنگ ہے HEC کا, اس کو ہٹانے کے لیے یہ کارروائی ہے.
آپ نے کوئی ایویلیویشن کی ایچ ای سی کی؟ ایچ ای سی میں کیا خرابی تھی؟ ایچ ای سی کے چلنے میں کیا خرابی تھی؟ کیا قباحت تھی؟ کیا برائی تھی؟ کیا کرپشن تھی؟ کیا ارریگولیشن تھی؟ کوئی چیز سامنے نہیں آئی، آج تک کوئی چیز سامنے نہیں آئی. اور یہ 120 دن گزرنے کے بعد نہایت افسوسناک بات ہے کہ پھر سے یہ آرڈیننس بلڈوز کیا گیا ہے اسمبلی میں اور ایجوکیشن اسٹینڈنگ کمیٹی میں پارلیمنٹ کی. اور جس طریقے سے وہ بلڈوز کیا گیا ہے، میرا خیال ہے جو بلڈوز کر رہے ہیں ان کو بھی معلوم ہے کہ وہ پاکستان کے آئندہ کی جنریشن کے ساتھ بہت بڑی کھلواڑ کر رہے ہیں. تو یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو میں نے آپ کو کہہ دی کہ اس آرڈیننس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. اس آرڈیننس کو واپس لیا جائے اور جو جس طریقے سے چل رہا تھا اس طریقے سے چلایا جائے. اور یہ ہے کہ جو بھی مسئلے مسائل ہیں پارلیمنٹ میں لائے جائیں. پارلیمنٹ از دا سپریم باڈی. ایچ ای سی ہیز نیشنل انٹرسٹ. اٹ ڈز ناٹ اٹ از ایز میری ساتھی روبینہ خالد نے سینیٹر روبینہ خالد نے کہا کہ یہ ایک جو ہے وہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی اٹونومس باڈی نہیں ہے. یہ اس کے نیچے 2070 یونیورسٹیز چل رہی ہیں اور 10 لاکھ بچہ اس وقت انرول ہے. اور اس وقت اگر آپ جا کے ایچ ای سی میں، کیونکہ میں کافی جاتی ہوں ایچ ای سی میں، اگر آپ ایچ ای سی میں چکر لگائیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں یا لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے چھوڑ کے جانے کے لیے. آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں مجھے، آپ چاہتے ہیں کہ جن حالات سے پاکستان آج گزر رہا ہے، اتنے بڑے بڑے اداروں کو ہم بالکل نیست و نابود کر دیں؟ ہم اب اپنے بچوں کے ساتھ کھیلیں؟ کیا پاکستان کے ساتھ اس وقت کے پاس اس وقت اتنا پیسہ ہے کہ وہ دوبارہ سے اس طرح کا ادارہ بنا سکے؟ کیا ہمارے پاس اس طرح کی پولیٹیکل ول ہے کہ ہم دوبارہ سے اس طرح کا ادارہ بنا سکیں؟ نہیں. اس وقت جو ہم نے جی ڈی پی کے تحت جو بجٹ رکھا ہے ایجوکیشن کا، وہ صرف 1.5% آف جی ڈی پی ہے. یہ حالات ہیں پاکستان کے. ہم ایجوکیشن کی طرف نہیں دیکھنا چاہتے. ہم کسی نہ کسی طرح پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں ایجوکیشن کو. پشاور یونیورسٹی کو دیکھیے، بھاولپور یونیورسٹی کو دیکھیے، سرگوتا یونیورسٹی کو دیکھیے، قائد اعظم یونیورسٹی کو دیکھیے، سندھ کی یونیورسٹیز کو دیکھیے، بلوچستان کی یونیورسٹیز کو دیکھیے. کیا حالات بن گئے ہیں اس وقت. تو سمیٹنے کی بات ہے. اور ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے نوجوان ہیں، ہم روتے تھے کہ نوجوان تعلیم نہیں حاصل کرتے. صرف اور صرف تعلیم کے ذریعے ہمارا نوجوان آگے بڑھ سکتا ہے. اور اگر ہم اس کو کوالٹی کی تعلیم نہیں دے سکتے تو نہایت افسوس کی بات ہے. اور اس میں ایچ ای سی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور ایچ ای سی کو ہم اس طرح انڈرمائن نہیں ہونے دیں گے. ایچ ای سی کا اس طرح ہم احتیاط نہیں ہونے دیں گے. اور اس کو ہم نے ہر حال میں روکنا ہوگا. اور ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا. دیکھیں، میڈیا کا بہت بڑا ساتھ ہوتا ہے. جب بھی کوئی ایشو آتا ہے تو سب سے پہلے میڈیا ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. میڈیا کو میں اس وقت ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئیں. دیکھیں، یہ اگر ایچ ای سی آج ختم ہو جاتا ہے تو ہماری یونیورسٹیز ختم ہو جائیں گی. اور جہاں پر یونیورسٹیز بنی ہوئی ہیں، یہ میری بات آپ یاد رکھیے گا، آئندہ 5 یا 10 سال میں اتنی کھلواڑ ہوگی اس ریئل اسٹیٹ کی، اتنی کھلواڑ ہوگی اس زمینوں کی. اور یہاں پر پلازے کھڑے ہوں گے، یہاں پر ہاؤسنگ سوسائٹیز کھڑی ہوں گی. یہ بھی ہم جنگ لڑ رہے ہیں پارلیمنٹ میں، جہاں پر انکروچمنٹس ہوتی ہیں، جہاں قائد اعظم میں انکروچمنٹس ہوتی ہیں. جب ایچ ای سی ایک بیٹھا ہوا تھا صاف ستھرا ادارہ، جب ایچ ای سی کا چیئرمین ایک صاف ستھرا بیٹھا ہوا تھا تو یہ چیزیں رکی ہوئی تھیں. اس وقت آپ نے فلڈ گیٹس اوپن کر دیے ہیں کہ آئیں جی، بیت گنگا میں جو کا دل چاہتا ہے وہ اپنے ہاتھ دھو لیں. اس لیے یہ ہے کہ جو اس کی اٹانومی ہے وہ اس کی اٹانومی قائم و دائم رہنا چاہیے. اور دوسری یہ بات ہے میری بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ نے پی ایم ڈی سی کا دیکھا ہے نا، آپ نے دیکھا ہے نا کیا حشر ہوا ہے. ساری میڈیکل جو ہماری جتنے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ریگولیشن، ان کے سارے امتحانات نیست و نابود کر کے رکھتی ہیں. اور اتنی کرپشن ہے اس کی ہائرنگ میں. وہی چیز بالکل mirror ہو رہی ہے ایچ ای سی میں. اس کو کرنے سے روکیں. یہ میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو کرنے سے روکیں. اینڈ اگین آئی سے دیٹ ایچ ای سی کا آرڈیننس ہم ریجیکٹ کرتے ہیں اور اس کو واپس لیا جائے. بہت شکریہ. ایک اور لوگ بھی ہیں ایچ ای سی کے جو لوگ ہیں وہ they would also like to speak. No, مطلب that was just an expression, word expression. جی یہ اس کو تھوڑا شفٹ کرا دیں.
تھوڑا سا اپنا تعارف کرا دیتا ہوں. میرا نام پرویز ہود بھائی ہے. کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، نہ رہے گا. میری کوئی دوستی نہیں ہے طارق بنوری سے، نہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی ایک فرد کے لیے کوئی میٹنگ کرنی چاہیے. لیکن جس چیز سے ہم سب کو پریشان ہونا چاہیے کہ جن وجوہات کی بنا پر ان کو نکالا گیا، ان کو اگر سامنے رکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا اعلیٰ تعلیمی نظام تباہی کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. سائنس کی بنیاد سچائی ہے، سائنسی تحقیق کی بنیاد سچائی ہے، اور جب سچائی کی جگہ جھوٹ آ جاتا ہے یا مبالغہ آرائی آ جاتی ہے تو سائنس کی موت آتی ہے. اب میں تھوڑا سا آپ کو پس منظر بتاتا ہوں کہ طارق بنوری کو کس طرح سے نکالا گیا. تقریباً 3 ماہ پہلے یا 4 ماہ پہلے ایک خط جاری ہوا وزیر اعظم کے دفتر سے کہ 3 ایسے ادارے ہیں، سائنسی تحقیق کے ادارے ہیں جو ڈاکٹر عطاء الرحمان کے ساتھ منسلک ہیں، جن کا کسی صورت احتساب نہ کیا جائے کیونکہ یہ بہت اعلیٰ ہیں. ان کی سائنسی تحقیق ایسی ہے کہ دنیا اش اش کرتی ہے، لہٰذا HEC ان کو چھو نہیں سکتا، کوئی پاکستان کی منسٹری ان کو چھو نہیں سکتی. اور ان 3 اداروں کے نام بھی بتائے گئے، HEJ اور پھر انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز، اور تیسرا پنجوانی سینٹر. بہت ہی اچھی بات ہوتی اگر یہ بات درست ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے. اور میں نے اس کو کچھ نزدیک سے دیکھا، ان کے پروگریس رپورٹس ڈاؤن لوڈ کر کے. جب آپ ان ریکارڈز کو باریک بینی سے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر جھوٹ در جھوٹ بھرا ہوا ہے. ان کو تقریباً ہر سال 1 ارب روپیہ ملتا رہا ہے، اور یہ گزشتہ 25 سال سے، اور جیسا کہ ابھی ذکر ہوا تقریباً 40 ارب روپے ان کے اوپر اب تک خرچ ہو چکے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ان کو ہر سال پروگریس رپورٹ تو دکھانی ہوتی ہے، اور اس پروگریس رپورٹ میں جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اول تو یہ کہ ان اداروں کو بنانے کا مقصد تھا کہ ایسی ادویات تیار کی جائیں جو پھر فارماسیوٹیکل کمپنیز ان سے خریدیں گی اور پھر ان کو کمرشلائز کریں گی، یعنی کہ یہ بازار میں پھر دستیاب ہوں گی. اب 25 سال گزر گئے ہیں، ان گنت ریسرچ پیپرز، سو کالڈ ریسرچ پیپر چھپے ہیں، لیکن اب تک ایک بھی ایسی دوا کمرشلائز نہیں ہو سکی ہے، ایک بھی نہیں. جبکہ ہندوستان میں ایسی لیبارٹریز، ایسے ادارے درجنوں کے حساب سے کمرشلائز کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. پھر یہ کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر عطاء الرحمان کا یہ کہنا ہے، ٹیلی ویژن کے اوپر یہ کہنا ہے کہ ہم نے 40 پیٹنٹ امریکہ میں رجسٹر کرائے ہیں. اب لگتا تو ایسے ہے کہ پیٹنٹ رجسٹر کرانا بہت بڑی بات ہے، اور ہو بھی سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کوئی کینسر کی دوا پیٹنٹ کراتے ہیں تو اس کے اوپر آپ آرام سے $1 ارب تو یوں چٹکی بھر میں کما سکتے ہیں. لیکن ایک بھی پیٹنٹ ان کا کمرشلائز نہیں ہو سکا ہے گزشتہ 20-25 سال میں. اگر ہوتا تو یہ ان کے ویب سائٹ کے اوپر آپ کے سامنے رکھ دیا جاتا. اب ڈاکٹر عطاء الرحمان کا یہ کہنا ہے کہ ہر سال ہم کتنے 10 کروڑ روپیہ کماتے ہیں، 10 کروڑ روپیہ کماتے ہیں اپنی خدمات دوسری لیبارٹریز کو مہیا کر کے. اب 10 کروڑ بظاہر تو بہت بڑی رقم ہے نا،
لیکن ذرا اس پہ سوچئے کہ اگر آپ 1 کروڑ روپیہ، اگر آپ 1 ارب روپیہ سیونگ سرٹیفکیٹ میں ڈالیں تو 10% سود کے حساب سے آپ کا 1 کروڑ روپیہ تو 10 کروڑ روپیہ تو وہیں پہ بن جاتا. البتہ اگر آپ یہ پرائیویٹ لیبس کو دیتے یا کچھ بہتر قسم کے سرٹیفکیٹ خریدتے تو اس سے آپ کو کہیں زیادہ مل جاتا. لہذا یہ بالکل ایک غلط تاثر دینے والی بات ہے. لیکن جس چیز کو وہ اپنا سب سے بڑا کارنامہ قرار دیتے ہیں نا، یہ ایچ ای جے اور ڈاکٹر عطاء الرحمان اور ڈاکٹر محمد اقبال چودھری جو ادھر کامسٹیک کے ڈائریکٹر ہیں اور جو ان کے اسٹوڈنٹ تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سائنس کی دنیا میں تو ایک تہلکہ مچا دیا ہے کہ ہم ہر سال ہزاروں پیپرز، ریسرچ پیپرز چھاپتے ہیں اور سینکڑوں کتابیں، ہر سال درجنوں کتابیں، لیکن ہم نے اب تک سینکڑوں کتابیں چھاپی ہیں. اب اگر آپ جا کر دیکھیں کہ یہ کتابیں کہاں چھپتی ہیں تو ان کے پروگریس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بینتھم پبلشرز ہالینڈ کی چھپی ہوئی ہیں. ہالینڈ کا نام، یورپ کا نام سن کر تو دل ایسے دہل جاتا ہے کہ آخر تو وہاں پر ہر ایک چیز بہت باریک بینی سے دیکھی جاتی ہے، ہر چیز کی چھان پھٹک ہوتی ہے. اس کے بعد کوئی پیپر چھپتا ہے، اس کے بعد کوئی کتاب چھپتی ہے. لیکن آپ نیٹ پہ جا کے دیکھیے، اور میں نے ایک چھوٹا سا اس پر ویڈیو بنایا ہے تو آپ جا کر وہ تمام ثبوت وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ نیٹ پہ جا کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ بینتھم پبلشر دنیا کا بدنام ترین پبلشر ہے. وہ بوگس پیپرز، بوگس کتابیں چھاپتا ہے، اور یہ بوگس کتابیں ہالینڈ میں نہیں چھپتی. پتہ ہے کہاں چھپتی ہیں؟ کراچی یونیورسٹی میں ایچ ای جے کے سامنے ایک بلڈنگ میں. اس کا سارا سٹاف پاکستانی ہے، اور یہ جھوٹے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہالینڈ کا چھپا ہوا ہے، اور پھر جا کر وزیر اعظم کو قائل کرتے ہیں کہ ان کا احتساب نہیں ہونا چاہیے. خدا را کہیں دنیا میں اتنی بدماشی نہیں ہوتی جتنی کہ یہاں ہو رہی ہے. ایکیڈیمکس میں کہیں ایسے نہیں ہوا ہے، لیکن یہ ہو رہا ہے یہاں پہ. اور جب تک آپ لوگ اس کو رپورٹ نہیں کریں گے تو یہ جرم ہوتا چلا جائے گا، کوئی اسے نہیں روک سکے گا. یہ سارے حقائق آپ چھوٹی سی ویڈیو جا کر دیکھیں، وہ آپ کے سامنے. آپ خود جا کے اس کے URLs چیک کریں، آپ خود جا کے دیکھیں ان کتابوں کے، آپ صفحے پلٹ کے دیکھیں، آپ دیکھیں گے یہ فراڈ ہے. اور اس فراڈ کا سرغنہ عطاء الرحمان ہے جو آج عمران خان کی ناک کا بال بنا ہوا ہے. جی بالکل آئیں جی. آپ کریں گے بات؟ نہیں، آپ کر لیں، آپ کر لیں. کامنٹ تو کریں. آپ ادھر آتے. ہاں نہیں، آپ ادھر مائک مشکل. آپ آئیں. جی، میرا نام نجر ہے. نجر، میں قائد اعظم یونیورسٹی میں فزکس پڑھاتا رہا ہوں، وہاں سے ریٹائر ٹیچر ہوں. اور میں بڑا متفکر رہا ہوں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ان معاملات سے کہ جو سن 2002 کے بعد سے وہاں بننے شروع ہوئے، اور خاص طور پہ ایسی چیزیں کہ جنہوں نے ہماری ہائر ایجوکیشن کو بہت بہت متاثر کیا ہے. میرے خیال میں بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، بہت معمولی سا پوائنٹ ہے. ایک خاص بات جس میں ذہن میں یہ رکھی ہے کہ جب 2002 سے پہلے پاکستان میں 22 یونیورسٹیاں ہوتی تھیں، اور اس وقت پاکستان میں 250 یونیورسٹیاں ہیں، اور ہر قسم کے کسی بھی جگہ کے گریجویٹ کالج کو، پوسٹ گریجویٹ کالج کو یونیورسٹی بنا دیا گیا ہے. بہت سی جگہوں پر انڈر گریجویٹ
बना दिया गया है, नई नई यूनिवर्सिटियाँ खोली गई हैं और प्राइवेट सेक्टर को ख़ास तौर पे इतनी छूट दी गई है कि प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटियों के अंदर क्या होता है इसको जानने के लिए आप लोगों को अगर चाहें कि तहकीक़ात करें तो आपको अंदर के हालात वहाँ के स्टूडेंट्स, वहाँ के टीचर्स आपको बता सकते हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ यहाँ पे ऐसी हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स को फेल करना मना है। बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटियाँ हैं कि जहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए पूरे साल की अटेंडेंस की ज़रूरत नहीं है, पैसे आप दे दें पूरे साल के वो वहाँ जायज़ हैं। और उसके बाद वगैरह वगैरह मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना वहाँ पे मेयार जो है वो लोज डाइव कर चुका है पाकिस्तान की हायर एजुकेशन का। मैं इसके नुकसान के बारे में बात करना चाहता हूँ कि ये तमाम लोग जो वहाँ से डिग्री याफ्ता होंगे, डिग्री हासिल करने के बाद अपने आप को मुस्तहक समझेंगे जॉब्स के और आला दर्जे की जॉब्स के, और जब वो अपनी जॉब्स में पहुँचेंगे किसी भी तरीके से, तो पहुँचने के बाद वहाँ वो अपनी तमाम जितनी वर्किंग लाइफ है गुजारेंगे। और उस वर्किंग लाइफ में जो 20-30 साल 35 साल की होगी, उस वर्किंग लाइफ में वो कभी अपने से बेहतर आदमी को नहीं आने देंगे और उन तमाम इदारों के अंदर आपके मामला जो है वो ख़राब होंगे। लिहाजा इस कौम को बहुत शदीद नुकसान पहुँचने वाला है ऐसे लोगों की तरफ से कि जो इस दर्जे की तालीम से के थ्रू होकर और उन्होंने आला तालीम हासिल की है। ये वो बात है कि जो इनकी पॉलिसी का सेंट्रल पॉइंट है। डॉक्टर ताउर रहमान ने जब 2004 से HEC को बनाना शुरू किया, उस वक्त उनका सेंट्रल पॉइंट यही है कि हम इतना फैला देंगे यूनिवर्सिटियों को, इतना बढ़ा देंगे कि यहाँ पे तहाशा मैन पावर पैदा होगी। वो मैन पावर जो है ऐसी बन रही है जिसका मेयार बहुत गिरा हुआ है और इस गिरे हुए मेयार का बाद में शदीद नुकसान होगा। इस वक्त वापस आकर वो उसी किस्म की चीज़ को दोबारा जारी रखना चाहते हैं। और मेरा ख्याल ये है कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था जो इस ऑर्डिनेंस की वजह, जिसकी वजह से ये ऑर्डिनेंस आया और जिसकी वजह से डॉक्टर तारिक बनूरी को हटाया गया, वो यही था कि उनको वो रिवर्स करना चाहते थे, कई पाबंदियाँ लगाना चाहते थे। ये चाहते थे कि ये जो मेयार को उठा के फेंक दिया गया है और इसका ख्याल नहीं रखा जा रहा, उसको दोबारा वापस लाया जाए। मैं HEC से वाबस्ता नहीं हूँ, मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम कि वहाँ पे क्या क्या पॉलिसियाँ चलाई जा रही थी, मगर मैं समझता ये हूँ कि उन पॉलिसियों को कि जो डॉक्टर ताउर रहमान ने चलाई थी रिवर्स करने की शदीद ज़रूरत थी और अभी तक है। जी, सेनेटर रुबीना खालिद साहबा और अकबर अली साहब, आप दोनों के क्वेश्चन है मेरा, तो ये है कि आप दोनों की पार्टियाँ बड़ा साइजेबल आप लोगों का है, सेनेट में भी और नेशनल असम्बली में भी आप लोगों की तादाद, तो सेनेट नेशनल असम्बली में आप ऐसा क्या काम कर रहे हैं कि आप इन आर्डिनेंसेस जो HEC के हवाले से आर्डिनेंस आए इसको रोकने के लिए ज़रा बिल्कुल प्रिसाइज बता दीजिए कि आप लोग क्या करें, आप दोनों की पार्टियाँ वहाँ पे क्या कर रही हैं, किस तरह से आप इसका रास्ता रोकने जा रहे हैं इन आर्डिनेंसेस पर। देखिए, पहली बात तो ये है कि ऑर्डिनेंस के लिए किसी भी पार्लियामेंट की स्टैम्प की ज़रूरत नहीं होती। ऑर्डिनेंस लाए इसीलिए चाहते हैं कि वो ड्यू प्रोसेस को ना फॉलो किया जाए और रातों रात जो ये करना चाहते हैं वो कर लिया जाए। ऑर्डिनेंस की मुखालफत हम करते हैं, बिल्कुल करते हैं जब वो हाउस में आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेशनल असम्बली में इस वक्त उनकी अक्सरियत है, वहाँ से ये पास हो जाता है बग़ैर देखे, बग़ैर पढ़े, बग़ैर स्टैंडिंग कमेटियों को भेजे हुए। तो जब ये हमारे पास इधर आता है उसमें सेनेट में, इसको काफ़ी हद तक इम्कान हम कोशिश करते हैं कि इसको रोक सकें, लेकिन एक लामतना सिलसिला है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। पार्लियामेंट के होते हुए, दोनों हाउसेस के होते हुए ज़रूरत क्यों पड़ती है इन ऑर्डिनेंस की, हमारा ये सवाल है। हमारा सवाल ये है कि ये जो ख़ास करके तरमीम की गई है ऑर्डिनेंस के अंदर, ये तमाम रेगुलेटरी बॉडीज़ के हेड्स को एक वार्निंग दी गई है कि शायद आप हमारा मर्जी का काम करेंगे तो आप रहेंगे, अगर हमारी मर्जी के काम नहीं करेंगे तो आप नहीं रहेंगे। तो इससे बेहतर है फिर रेगुलेटरी बॉडीज़ का खर्चा हुकूमत क्यों उठाए, बंद कर दे इनको और सीधा सीधा जो इन्होंने ऑर्डर्स लगाने हैं, दिस इज़ अ मिनी मार्शल लॉ, दिस इज़ वर्स देन अ मार्शल लॉ। तो ये है हमारी जी जी थैंक यू सो मच। देखिए, जैसे मेरी कॉलीग रुबीना खालिद साहिबा ने फरमाया कि पहली बात तो ये कि ऑर्डिनेंस आया ही इसलिए जाता है ताकि उसको बुलडोज किया जाए।
اور بلڈوز کرنے کے لیے حکومت، میں نے تو ایسا مسل پاور استعمال ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جیسے کہ پارلیمنٹ میں ان آرڈیننس کے لیے استعمال ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ہم لوگ جو اپوزیشن میں ہیں وی آر ویری مائنڈفل. ہمیں علم ہوتا ہے کہ یہ آ رہا ہے، ہم ڈسکشن کرتے ہیں، ہم واک آؤٹس کرتے ہیں، ہم بوائیکاٹس کرتے ہیں. ایجوکیشن اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہمارے اعداد پورے نہیں تھے. حکومت اور ان کی الائنسز نے مل کے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ اس آرڈیننس کو کرنا ہے. ہم نے ہر جگہ اس کو فل ریزسٹ کیا ہے، اس کے اوپر بولا ہے، اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے، اور کتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی آواز اٹھا رہے ہیں. وی ہیو ناٹ گیون ان. یوزلی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ فلیور آف دا منتھ ہوتا ہے کہ آج یہ مسئلہ ہوا، کل کو بھول گئے کہ اچھا جی حکومت نے کرنا تھا وہ کر لیا. ہم نہیں مانتے اس بات کو، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری نوجوانوں کا فیوچر جو ہے، مستقبل جو ہے، وہ اس وقت اسٹیک پہ ہے. ہماری ایجوکیشن کی کوالٹی اور اکاؤنٹیبلٹی جو ہے ہائر ایجوکیشن کی، وہ اسٹیک پہ ہے. اس لیے ہم اپنی پوری کوشش جاری رکھیں گے. اچھا میم یہ بتائیں کہ اگر حکومت HSC کے آرڈیننس واپس نہیں لیتی تو اپوزیشن کا کیا نیا عمل ہوگا، کیونکہ یہ بڑا حساس معاملہ ہے؟ جی یہ اس کے لیے آپ کو میں نے اپنی گفتگو میں پہلے بھی بتایا کہ سندھ گورنمنٹ ہیز گون ٹو دی سندھ ہائی کورٹ اور اسٹے اس پہ ہم نے لیا ہوا ہے. تو ابھی دیکھتے ہیں، عدالتی فیصلے کا ہم انتظار کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی پریزیڈنٹ کرتی ہیں. پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ HEC ہی آئین کی وائلیشن ایک جو ہے نا الٹرا کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کے ذریعے اس HEC کو اسلام آباد کے باہر جو ہے نا اس کا دیکھیں اب مزید اس کے اوپر جو بھی لیجسلیشن ہوگی، چلو یہ تو قائم ہو گیا نا، کس طریقے سے بھی ہو گیا، آئین سے باہر ایک ارینجمنٹ تعبیر کی. اب مزید جو بھی لیجسلیشن یا پارلیمنٹ کرے گی یا آرڈیننس کا، وہ غیر آئینی ہے، 80th امینڈمنٹ کی وائلیشن ہے. اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کیوں اسٹینڈ کیا کرتا ہے؟ آپ سے ایک کوشچن کروں گا کہ پچھلے دنوں یہاں پر کچھ پروفیسر تھے، آگے پروفیسر جہاں بیٹھے ہیں، TTS کوئی ہے میرے خیال میں، مجھے بہت دیر پتا چلا، تو ان سے کوشچن کیا گیا تھا کہ PBS یا TTS کے جتنے بھی پروفیسر ہیں ان کے 80% جو پیپر ہیں وہ آپ بینتھم جو بتا رہے ہیں اس میں چھپتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر وہ ترقیاں لیتے ہیں، پروموشن سب کچھ دیتے ہیں اور اچھی اچھی پوزیشنیں لیتے ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے اوپر آج بھی بولا جا رہا ہے، پہلے کیوں نہیں بولا گیا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے 18ویں ترمیم کا ذکر یہاں پہ کیا. یہ جو HEC کا ہے آرڈیننس دیٹ واز میڈ ان 2002. 18ویں ترمیم جو ہے وہ بہت بعد میں آئی ہے، اور HEC کا ادارہ ہونا اس لیے ضروری ہے جیسے کہ PMDC کا ادارہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ ہائر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو ہے. میری بات آپ سن لیں پوری، آپ ایگری کریں یا نہ کریں. ہم نے انٹرنیشنل انڈورسمنٹس لینی ہوتی ہیں، ہم نے انٹرنیشنل سرٹیفیکیشنز لینی ہوتی ہیں. وہ صوبائی لیول پہ شاید اتنا آسان نہیں ہوگا ان سرٹیفیکیشن کو لینا اپنے، کیونکہ ہمارے یہ بچے جو ہیں، ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں، میری بات پوری سن لیں. اسی لیے PMDC کو ہم نے نہیں چھیڑا، کیونکہ PMDC کے جو فارمر PMDC، ابھی تو اس کا بھی انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے، وہاں جو سرٹیفیکیشنز ہیں، انٹرنیشنل سرٹیفیکیشن ریکگنیشنز، وہ بہتر ہوتا ہے کہ اگر ایک ہی ادارہ اس کو کرے بجائے وہ صوبائی لیول پہ کیا جائے. دوسرا سوال کا جواب. بینتھم پبلشر تو ایک ہے، ایسے بہت سے اور بھی ہیں. فراڈ کا سلسلہ صرف 6-7 سال پہلے نہیں شروع ہوا، اس کو 20 سال ہوئے، اور پاکستان کا جو اعلیٰ تعلیمی نظام ہے وہ اس سے بہت بری طرح سے متاثر ہوا ہے. نتیجہ اس کا یہ کہ آج آپ کے فل پروفیسر ہیں، TTS پروفیسر ہیں، جو آپ کے O اور A لیول کے سوالات بھی نہیں حل کر سکتے، ایک جملہ ٹھیک نہیں لکھ سکتے، اپنے